یعنی ہماری قوم گراوٹ کی اس نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے کہ اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتی۔ ذرا سوچئے، آج جو بچہ ایسے مذموم افعال کے لیے استعمال ہو رہا ہو، کل آپ اس کے بڑے ہونے کے بعد اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ اس کے لیے تو ایسے جرائم محض بائیں ہاتھ کا کھیل ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک میں کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہو تو پھر تو ہر شہری کو اپنی اپنی جگہ فعال ہو جانا چاہیے۔ ہاسپٹلز میں جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے لے کر نرسز اور نرسز سے لے کر ہیلپنگ سٹاف تک بزی ہو جاتا ہے، بلکہ مریضوں کو بھی سیلف ہیلپ کے تحت متحرک کر دیا جاتا ہے۔ اور ہاسپٹلز میں ہی کیا، ایمرجنسی کہیں بھی نافذ ہو، سیلف ریسکیو کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی ایسی سچویشن میں جہاں ہم ہی نہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی داؤ پر لگی ہوئی ہوں، آؤٹ آف آرڈنری اینڈ ایکسٹریملی ایکٹیو ہونے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اس حد تک بھی ایکٹیو ہو گئے کہ اپنے کریٹر کے بھیجے ہوئے مینول کو صرف سطحی طور پر سمجھنے کے قابل ہو گئے تو اس بات کی بھرپور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کے ڈیپر میننگز پر ہماری گرپ یقیناً مضبوط ہو جائے گی۔ یہ انسٹرکشن مینول نہ صرف یہ کہ ہماری انڈیویجول اپ گریڈنگ کے لیے اتارا گیا تھا، بلکہ انسانوں کی کلیکٹیو ویل بینگ بھی اس کے نزول کا مقصد تھی، کیونکہ یہ اپنے ساتھ ایک پورا سسٹم لے کر آیا تھا، ایسا سسٹم جو ہماری ڈیلی لائف کی نہ صرف یہ کہ مائنیوٹلی ڈیٹیلڈ پروگرامنگ کرتا ہے بلکہ لائف کے ہر آسپیکٹ کو کیٹر بھی کرتا ہے۔ For instance, domestic and marital affairs, social, political or economic affairs, moral laws and rules and regulations. ایسا کون سا ایشو ہے جو اس میں کورڈ نہیں؟ اور پھر سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ مینول آخر آیا کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں کریٹ کیا بلکہ he took all the care to first make us survive on this planet Earth and then to facilitate us through and through. اگر یہ زمین اور اس کا ایٹماسفیئر اس قابل نہ ہوتا کہ ہم اس میں سانس لے سکتے یا اس پر چل پھر سکتے یا پھر آرام سے رہ سکتے، سکون سے سو سکتے، اور اب تو خیر courtesy to the divine provision of IQ level to the humanity اڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں بنا کسی تعصب کے تو ہمیں یقیناً اس دنیا میں اور اپنی زندگی میں وہ نعمتیں نظر آئیں گی جن کے بغیر ہم آج اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہمیں زندہ تو رکھتا مگر بہت سی نعمتوں کو مائنس کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ آج ہمیں اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر اتنا ناز ہے کہ ہم اس فخر و غرور میں یہ بالکل بھول چکے ہیں کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے کون، اور یہ کہ کیا اس سے بہتر کوئی ہمیں زندگی کے اصول یا قوانین دے بھی سکتا ہے۔ انسان اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق جو اور جتنے قوانین بنا لی، کیا ان کا مقابلہ اس ذات کے دیے ہوئے قوانین سے ہو سکتا ہے جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری یونیورس اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق ہے؟ all kinds of species، چاہے وہ چرند پرند ہوں، حیوان اور درندے ہوں، پانی میں رہنے والی مخلوق اور حشرات الارض ہوں یا جنات اور انسان ہوں، کون ہے جس کی ہر سانس اس کے ایک اشارے کی محتاج نہیں؟ مگر پھر بھی انسانیت پر کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عقل و فہم عطا کر کے آزادی رائے اور فیصلے کا اختیار بخشا ہے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی غلط فیصلوں کے غلط نتائج سے بھی آگاہ کرتے ہوئے صحیح لائحہ عمل بھی بتا دیا ہے، اور رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اپنے ریولیشنز میں ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، چاہے انسان آئی کیو کے کتنے ہی ہائیسٹ لیول پر پہنچ جائے، کیا اس کا اپنا کریٹر سے کوئی کمپیریزن ہے؟ انسان کے بنائے ہوئے قوانین چاہے ہمیں کتنی بھی اٹریکٹیو اور ایکوریٹ لگیں، مگر ان ڈیوائن لا سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ ان پیرامیٹرز میں رہ کر ہم جو بھی قوانین نافذ کریں وہ سسٹم نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا بلکہ ان لانگ رن ہمارے لیے مکمل طور پر فائدہ مند بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا، ہمیں بنایا، کہ وہی نہیں جانے گا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ بس ہمیں آنکھوں سے اپنی وقتی غرض اور لالچ کی پٹیاں ہٹا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن اقوام نے ان ڈیوائن لاز کا کچھ حصہ بھی اپنے ہاں نافذ کیا ہے، ان تمام مدوں سے وہ فلرش کر رہے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ اسلامی سویلائزیشن کے عروج کی جو وجوہات تھیں ان میں ان قوانین کا بڑا عمل دخل تھا، مگر ظاہر ہے کہ ان قوانین کو مکمل طور پر نافذ کرنے سے ان کے ذاتی فوائد و مقاصد پر ضرب پڑتی ہے اور انسان بے حد خود غرض، کوتاہ بین اور تنگ نظر واقع ہوا ہے۔ لمیٹڈ ویژن اینڈ ہیمپرڈ پرسیپشن کی باعث وہ ذرا سے وقتی فائدے کے لیے اپنے لائف لانگ بینیفٹس چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ہم تو نام کے صحیح مسلم ہیں، ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نظام، اس کے سسٹم کی نفی کر کے کوئی بھی قوم پھل پھول سکتی ہے؟ یقین جانیے یہ جو قومیں آج عروج پر نظر آ رہی ہیں نا، انہوں نے اپنی بہت سی خامیوں کوتاہیوں کے باوجود جن عوامل کا سہارا لیا ہے، ہماری کتاب ببانگ دہل ان کا اعلان کرتی ہے۔ علم کے حصول یعنی ایکسپوجر ٹو نالج اینڈ ایجوکیشن، جھوٹ سے پرہیز اور سچائی اور امانت داری کا پاس یعنی بیسک آنیسٹی، روزمرہ کے معاملات میں حق اور انصاف کا ساتھ، ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس، یہ تمام اوصاف انہوں نے پبلک لیول پر اپنائے ہوئے ہیں۔ خواہ ان کے حکومتی لیول پر بہت کچھ غلط ہو رہا ہو، ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام افراد سے پہچانی جاتی ہیں، حکمرانوں سے نہیں۔ حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں، مگر افراد اگر خود کو درست رکھیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں حکومت بھی حق اور انصاف پر مبنی ہوگی، کیونکہ حکومت بھی تو افراد ہی سے جنم لیتی ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہو۔ مسئلے کو اگر جڑ سے پکڑنے کی بجائے ناک سے پکڑیں گے تو ناک بھی اکھڑ جائے گی اور مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے۔ آج بھی ہماری اکثریت اپنے لیے تو حق چاہتی ہے، مگر دوسروں کو ان کے حقوق دینے پر تیار نہیں، حالانکہ ایسا رویہ معاشروں میں محض افراتفری اور لاقانونیت پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ جب تک ہر انسان کو اس کے اسٹیٹس سے قطع نظر انصاف میسر نہیں آتا، تب تک جرائم اور لاقانونیت سے چھٹکارا ناممکن ہے، اور انصاف کے اصول و قوانین ہمیں صرف اور صرف ہمارا خالق ہی بتائے گا۔ اس نے ہمیں وہ کتاب، وہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جس کے استعمال میں ہر زہر کا تریاق موجود ہے، جس کے اصول و قوانین ہمیں ایک ایسا سسٹم عطا کرتے ہیں کہ جس کے نفاذ میں ہی اس دنیا کے معاشروں کی بقا ہے، جو بظاہر تو ہمیں سخت نظر آتے ہیں مگر اپنے نتائج کے اعتبار سے اتنے نرم و شیریں ہیں کہ بگڑے سے بگڑے معاشروں کو بھی سنوار دیں۔ کبھی کبھی ہمیں جان لیوا امراض کے علاج کے لیے کڑوی دوائیں اور پینفل ٹریٹمنٹس لینے پڑتے ہیں نا، مگر اس تمام تر پروسیس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے خالق کے اس کلام سے قریب ہونا پڑے گا، جو ہم نے بہت تعظیم احترام کے ساتھ ٹاپ شیلفز پر سجایا ہوا ہے۔ موجود تو ہر گھر میں ہے، مگر اس بیمار بزرگ کی طرح جنہیں سب سے الگ تھلگ گھر کا سب سے کونے والا کمرہ دے دیا گیا ہو، جیسے دن میں ایک بار گھر والے آ کر ان کی مزاج پرسی کر جاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کلام الہی بھی بصد احترام چوم چوم کر رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر کسی نہ کسی غرض کے لیے بنا سوچے سمجھے ناظرہ پڑھ کر بخشوا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے گائیڈ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا اور ہم بات بات پر اس سے ریفرنس لیتے، اسے حد الامکان فالو کرنے کی کوشش کرتے۔ خیر شاید ہماری انڈیویجول لائفز میں اب بھی کچھ وقت بچا ہو کہ ہم اس کا حق پورا کر کے اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کر لیں، تاکہ روز قیامت ناکام و نامراد ہونے سے بچ جائیں۔ نصرت جہاں ناز کو اب اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔